إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی بے شک میری قربانی، و محیایا بے شک میری زندگی، و مماتی بے شک میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، انہوں نے قربانی سے پہلے یہ کہا تھا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں سب سے پہلے کس نے پڑھی یہ آیت؟ جبریل امین نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے اس وقت یہ آیت بھی پڑھتے تھے، کیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، یہی ترجمہ آپ کے پاس احسن البیان ہے، اس میں بھی یہی ترجمہ ہے۔ احسن الکلام ہے، اس میں بھی یہی ترجمہ ہے۔ آپ اگر امام احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کا ترجمہ کنز الایمان وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہی ترجمہ ہے کہ بے شک میری زندگی اور بے شک میری موت للہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس عقیدے کا اظہار کرتے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ بھی اللہ کے لیے تھی، زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی وہ بھی اللہ کے لیے تھی۔ آج کئی لوگ موت کے ہی انکاری ہیں۔ جب یہ بات کہی جائے کہ آپ اس قدر ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 تاریخ کو جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی ہے لیکن وفات کا مہینہ بھی ہے۔ پیدائش کی ڈیٹ میں اختلاف ہے، بعض نے 12 کہا ہے، بعض نے 10 کہا ہے، بعض نے 9 کہا ہے، اور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے 8 ربیع الاول کہا ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے بھی اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اس طرح نہیں منایا، اس انداز میں جس انداز میں اب ہمارے ہاں منایا جا رہا ہے، اس طرح اگر منایا ہوتا سال کے بعد تو دن میں اختلاف نہ ہوتا، اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اس پر اکثر مورخین سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 تاریخ ہے، اور 12 کا دن وفات کا دن ہے۔ جب انہیں یہ کہا جائے کہ 12 تاریخ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور مدینہ کی حالت کیا تھی، کس طرح صحابہ کرام پر غم کی کیفیت تھی، صحابیات پر غم کی کیفیت تھی، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یتیم ہو گئیں اس دن، ان کی کیا کیفیت تھی، تو آگے سے جواب آتا ہے جی آپ تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کس کی موت کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، اور صرف یہ آیت نہیں، اور بھی کئی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی سب کے سب فوت ہو جانے والے ہیں۔ اور ایک دفعہ کافروں نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ آج صرف ہمیں نہیں طعنے ملتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو کائنات کے عظیم ترین انسان تھے جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، ان کو بھی لوگ طعنے دیتے تھے۔ 2 کافر تھے سردار، ایک ابو جہل تھا اور ایک کا نام عاص بن وائل تھا، یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں آپس میں کہ ہم دونوں کے بیٹے ہیں، ہم جب مر جائیں گے ہمارے بیٹے ہمارا نام روشن کریں گے، ہمارے مشن کے وارث ہمارے بیٹے بنیں گے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فوت ہو جائیں گے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تانا دیا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے تھے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے تو ان دونوں نے بیٹھ کر تانا دیا کہ ہم دونوں کے بیٹے زندہ ہیں، کل کو ہمارے مشن کے وارث بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا مشن آگے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، ایک یہ کیا کہ ان دونوں کے بیٹوں کو اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ وہ جو دونوں سردار کافر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب مریں گے ہمارے مشن کے وارث ہمارے بیٹے بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیٹوں کو مسلمان بنا دیا اور دونوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وارث بنا دیا، اور قرآن میں ان کو جواب دیا، ان دونوں کافروں کو جواب دیا۔ اگر یہ بات ہوتی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ان کو غلطی لگی ہے، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے تو فوت ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، ہم نے کوئی ایسا بشر پیدا ہی نہیں کیا کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہو، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، آپ کو یہ تانا دینے والے ان سے کہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو جائیں گے ان سے پوچھو کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے بھی تو آخر مر جانا ہے، اور وہ دونوں کافر مر گئے، اور جن اپنے بیٹوں پر ناز کرتے تھے اللہ نے دونوں بیٹوں کو مسلمان بنا دیا، ایک کا نام اکرمہ ہے ابو جہل کے بیٹے کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عاص بن وائل کے بیٹے کا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، اور اس سے آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات داخل ہے، اور احادیث میں بھی کئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھتے، ہم بھی دعا پڑھتے ہیں نا سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم فوت ہوتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹی موت ہے، تھوڑے دیر کے لیے ہے، اور ہمیشہ کی موت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے، آپ کو بھی شاید وہ یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے بسمک ربی، اس دعا کو یاد کریں، پڑھا کریں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہ وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بسمک ربی، اللہ تیرے نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھ دیا ہے، ان امسکت نفسی فرحمہ، اللہ اب 2 صورتیں ہیں، میں میں سونے لگا ہوں، یا تو صبح کو میں اٹھ جاؤں گا، ان امسکت نفسی فرحمہ، اگر تو میری اس روح کو اپنے پاس روک لے، واپس نہ آنے دے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں نکل جاتی ہیں، جن کا اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ روحیں واپس نہیں آتی، اور جن کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہ میری روح جا رہی ہے، اگر تو میری اس روح کو ان امسکت نفسی اپنے پاس روک لے تو فرحمہا، میری اس روح پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر دوبارہ بھیج دے اس دنیا میں ابھی میں نے جینا ہو تو پھر کیا کرنا، فَاحْفَظْهَا، میری اس روح کی، میرے جسم کی حفاظت کرنا، كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے عباد الصالحین نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے بھی اپنی موت کو یاد کرتے، اور صبح اٹھتے ہی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ پڑھ کر اپنی موت کو یاد کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت برحق ہے اور وہ آ چکی ہے۔ صحیح البخاری کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ خواب بتایا، ایک دفعہ معراج کے موقع پر جسم کے ساتھ جنت دکھائی گئی، دوسری مرتبہ خواب میں، یہ خواب کا ذکر ہے، خواب میں آپ نے دیکھا جنت کے مناظر دیکھے، محل دیکھے، صبح صحابہ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اور جنت کے اندر ایک خوبصورت ترین محل دیکھا، پوری جنت سے سب سے خوبصورت محل مجھے وہ لگا، اور میرا دل نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر جا کے اس کے اندر سے بھی جا کے دیکھوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب اندر جانے لگا
میں قریب ہی تھا اس محل کے کہ مجھے فرشتے نے روک دیا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے، ان لک بقیت عمرک، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، یہ محل آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ یہ محل آپ کا ہی ہے، اللہ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر باقی ہے، آپ نے دنیا میں جانا ہے، وہ عمر جب آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ فوت ہو جائیں گے، تو یہ محل اللہ نے آپ کو دے دینا ہے۔ تو صحیح البخاری کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ بقیہ عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہیں اور اپنے اس جنت کے محل میں جا چکے ہیں، اب دنیا میں واپس نہیں آتے، چاہے جو جتنی بڑی مجلس بنا لے، چراغاں کر لے اور کہہ دے آپ تو ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ کہنے سے تو نہیں آئے گا نا، جب قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور پھر ان جگہوں پر جن جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی نہیں گئے، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جانا پسند نہیں کیا، بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری جگہیں بازار ہیں، کہ آپ وہاں آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دن اس قدر دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ دن کس قدر کرب ناک تھا، اور صحابہ کرام پر کس قدر غم کی کیفیتیں طاری تھیں کہ کئی صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا، کئیوں کی آنکھیں چلی گئیں، کوئی بیمار پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی موت کے بعد اتنی بڑا غم تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارا باپ چلا جائے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے باپ سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بیٹوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتے تھے، اپنا تن من دھن سب کچھ، ہر چیز سے زیادہ پیار تھا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے غم کے لیے صحابہ کو کئی عرصے سے تیار کیا تاکہ کہیں ان کے حواس باختہ نہ ہو جائیں۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیل گئی، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا نا، افواہ پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، صحابہ کرام کے ہوش کھو بیٹھے، کئی صحابہ نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دینا ہے، جن کے لیے لڑا کرتے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ فوت ہو جائیں، نہیں تیار کیا جا رہا ہے نا کہ ابھی تو فوت نہیں ہوئے، فوت ہونا ہے، اگر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ پھر یہ تیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا اپنی موت کے لیے۔ آپ جگہ جگہ صحابہ کو کہا کرتے تھے، خصوصاً آخری سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا گزارا ہے نا، کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی موت یاد دلائی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیج رہے تھے تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر نکلے آخری الوداع کرنے کے لیے، جب ساری نصیحتیں کر لیں تو آخر میں یہ کہا اے معاذ ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو، جب تو یمن سے واپس آئے تو مجھے اس دنیا میں نہ پائے اور تیرا گزر میری قبر پر ہو۔ حضرت معاذ رو پڑے۔ اب دیکھیں نا کیا کیفیت ہوگی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو الوداع کرنے کے لیے جائے ایئرپورٹ پر اور بیٹے سے کہے بیٹا ہو سکتا ہے تیری اور میری آخری ملاقات ہو، جب تو واپس آئے تو مجھے قبر میں پائے۔ معاذ اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رونے لگے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں نے پھر نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر، لیکن دعوت دین کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، چلے گئے، اور پھر ویسے ہی ہوا، جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے۔ اسی طرح ایک بوڑھیا عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ دیں، غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بیت المال خالی ہو گیا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، آئندہ سال آنا میں آپ کو دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ ہی نہ ہوں، آپ فوت ہو چکے ہوں، تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو یہ تو نہیں کہا نا تو کیسی باتیں کرتی ہے، میں نے تو فوت ہی نہیں ہونا، میں نے تو ہمیشہ رہنا ہے، یا فوت ہونے کے بعد بھی واپس آتے رہنا ہے، یا فوت ہونے کے بعد قبر سے بھی میں مدد کرتا رہوں گا، میری قبر پہ آ جانا اور وہاں سے مجھے پکارنا میں مدد کر دوں گا، نہیں، بلکہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تو آئے اور مجھے زندہ نہ پائے تو پھر میرے بیت المال کے والی ابو بکر صدیق کے پاس جانا، جو مجھ سے چاہیے ہوگا وہ ابو بکر سے لے لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی ہے، صحابہ کو بتایا ہے، بار بار گاہے گاہے بتاتے رہے ہیں تاکہ صحابہ پریشان نہ ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اس کے بعد اتنا غم ہوا صحابہ کو کہ بار بار جب وفات کے بعد وہ ایام یاد آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے، رو پڑتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، پوچھا آج کیا دن ہے، آج دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج جمعرات ہے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ روئے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا جمعرات ہے، اب رو پڑے۔ انہوں نے کہا ما ادراک ما یوم الخمیس، آپ کو کیا پتا کہ یہ جمعرات کا دن کیا ہے؟ اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، کس قدر غم اور دکھ آئے تھے۔ اشتد مرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس دن شدت اختیار کر گیا تھا۔ سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، آپ ایک جنازے سے واپس آئے، بیمار ہو گئے اور وہ بخار تیز ہوتا گیا اور جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ سوموار کے دن وفات ہے، آخری نماز آپ نے جماعت کے ساتھ جمعرات والے دن پڑھائی۔ وہ جمعرات یاد ہے صحابہ کو۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مرسلات کی تلاوت کر رہے ہیں، ام حبیبہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا وہ آیتیں سنی، رونے لگیں۔ دوسروں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں یہ وہ سورہ ہے جو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ اپنی زندگی میں نماز میں تلاوت کی تھی، مغرب کی نماز میں، اور پوری صورت مریض ہونے کے باوجود، نقاہت ہونے کے باوجود مغرب کی نماز میں پوری سورہ مرسلات کی تلاوت کی ہے اور آخری تلاوت تھی ہے۔ صحابہ بار بار وہ دن یاد کرتے اور روتے، رونا آتا ان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعرات سے لے کر سوموار کے جو درمیانی دن ہے نا، ان دنوں میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 2 مرتبہ مسجد میں آئے، اور کیا کیا آ کر؟ وہ کام ہمیں کرنے ہیں، ان کاموں کو یاد کرنے کے دن ہیں یہ، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان مرض کے ایام میں کیے ہیں، وہ کام ہمیں بھول چکے، اور جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری سال گزارا ہے نا، پورا سال اپنی موت کی تیاری کی ہے۔ آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اس رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف بیٹھے ہیں، تیاری ہے نا۔ آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، قرآن کریم 2 مرتبہ سنایا ہے جبریل امین کو، پہلے ہر رمضان 1 مرتبہ سنایا کرتے تھے، آخری رمضان 2 مرتبہ سنایا، اپنی موت کی تیاری کی ہے، آخرت کے لیے تیاری کی ہے۔ اور پھر ان ایام میں جو بیماری کے ایام تھے، شدید ترین تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے 1 مرتبہ حکم دیا صحابہ کو کہ 7 مختلف کنووں کا پانی لایا جائے، مشکیزیں 7 پانی کے لائے گئے، جن کا منہ کھولا نہ گیا ہو، جس کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، پاکیزہ پانی، صاف ستھرا پانی۔ اس سے یہ بھی مفسرین نے بات نکالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر، کیونکہ اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے نا، پاکیزہ ہونا چاہتے تھے۔ صاف شفاف پانی سے 7 مشکیزوں کا پانی، اس سے غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پانی ڈالا گیا، بخار کی کیفیت تھوڑی کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، دونوں کے صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آپ کے پاؤں ایسے لکیریں کھینچتے ہوئے، پاؤں کو اٹھا کر رکھنے کی ہمت نہیں ہے، اتنی مرض ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں گئے ہیں، نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے اور ایک بد دعا کی ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بننے دینا، جس طرح لوگ سال کے بعد عیدوں پہ آتے ہیں اس طرح میری قبر پہ نہ ہو۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، وثن کہتے ہیں جہاں پر بت رکھ کر اس کے سامنے سجدے کیے جائیں، اللہ میری قبر پہ لوگ آ کے سجدے نہ کریں، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بننے دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ نہیں بننے دیا اور نہ ہی سجدہ گاہ بننے دیا ہے۔ یہ آپ نے دعا کی، اور ایک بد دعا کی۔ بد دعا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، پیغمبروں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، ان کے فوت ہونے کے بعد جب ان کے پیغمبروں کی قبریں بنی تو انہوں نے وہاں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں مرض الموت سے پہلے کیا نصیحتیں کر رہے ہیں صحابہ کو، کیا سبق دے رہے ہیں کہ قبروں پہ میلے نہیں لگانے، قبروں پہ سجدے نہیں کرنے،
قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آج دکھ اور افسوس نہیں ہے ایسی امت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی وصیتوں کا بھی جنہوں نے حیا نہیں کیا۔ پورے پاکستان میں حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو اللہ نے حفاظت کی، وہاں کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن جگہ جگہ پر سجدہ گاہیں ہمارے ملک میں کیا موجود نہیں ہیں؟ سجدے کیے جا رہے ہیں، میلے رکھ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ افسوس ہے ایسی امت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں تو بھول گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسی امت کو۔ اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایام میں آئے، ایک مرتبہ یہ آئے خطبہ دیا، ایک مرتبہ پھر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بیمار ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہو تو مجھ سے لے لو۔ یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں ان دنوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پتہ ہے نا صحابہ کو کہ بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود پتہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا صحابہ کو کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، وہ چاہے تو رب کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کی، سارے صحابہ چلے گئے، ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ سب صحابہ نے کہا ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کسی کی بات کی ہوگی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ نے خود پسند کر لیا ہے کہ میں نے اب دنیا میں نہیں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے اور صحابہ کو بھی بتا چکے ہیں، اور تیاری کیا کر رہے ہیں؟ میرے صحابہ کسی کا میں نے کچھ دینا ہو مجھ سے لے لے، کسی کے پیسے دینے ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کوئی مجھ سے ناراض ہو، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دنیا میں مجھ سے مطالبہ کر لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکوں گا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھی تو جانا ہے نا اس دنیا سے، ہم نے بھی کبھی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، لاٹھی ماری تھی مجھے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیمار ہے، کمزوری ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اس صحابی کو کیا ہو گیا۔ باقی صحابہ پریشان ہو، کہتے ہیں ہمیں لاٹھی مار لو، ہم سے بدلہ لے لو، ہمارے پیغمبر کی حالت اب ایسی نہیں ہے کہ آپ لاٹھی مارو ان کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر میں نے آپ سے ہی بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، لاٹھی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی نا، میرے کندھے پر اس وقت کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر پہنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، اپنا کندھا ننگا کیا، اپنے آپ کو قصاص کے لیے اس قدر پیش کیا ہے۔ لیکن وہ صحابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار تھا نا، اس نے بدلہ تھوڑی لینا تھا۔ وہ چمٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اور کہنے لگا میں نے بدلہ نہیں لینا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم بھی ٹچ ہو جائے تاکہ میرے جسم پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں۔ لیکن پیغام کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کریں۔ کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کے پیسے دینے ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، ہمارے ساتھ کسی نے کی ہے اور ہم سے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیں، کیونکہ ہم نے بھی فوت ہو جانا ہے، اپنی موت کی تیاری کریں۔ اور پھر آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے نا، اس قدر المناک دن تھا وہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بڑی طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میری باری والا دن تھا، سوموار کا دن تھا، صبح کی نماز کے بعد سارے صحابہ روٹین میں بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، اجازت ملتی تو آتے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل لیتے، گفتگو کر لیتے، ورنہ اجازت نہ ہوتی تو چلے جاتے۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں، اس دن امی عائشہ فرماتی ہیں بیماری میں کچھ افاقہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر صبح کی جماعت، جب صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے، مسکراتا چہرہ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہمیں ہماری نماز کی فکر نہ رہتی، ہمیں خوشی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہو گیا ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا اس وقت، کانہا ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن کا ایک صفحہ ہے، ایسے چمکتا ہوا چہرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے پردہ بند کر دیا اور امی عائشہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ گھر میں آئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا
تو امی جان فرماتے ہیں میں پہچان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ جو فرما بردار بیوی ہو نا وہ خامند کے اشارے بھی سمجھ جایا کرتی ہے، اور جو فرما بردار نہ ہو اس کو باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اشارہ بھی پہچان گئی کہ میرے محبوب کیا چاہتے ہیں۔ مسواک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، چباتے ہیں، چبایا نہیں جا رہا، نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ امی جان فرماتے ہیں میں نے وہ مسواک لیا، اپنے منہ سے چبایا، نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے مسواک کیا ہے۔ منہ کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ جس منہ سے گالیاں نکالتے ہیں، جس منہ سے گندی باتیں اور گندے مذاق کرتے ہیں، اس منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور آخری وقت اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو مسواک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی بیماری کے ایام میں صحابہ کو وصیت کی تھی کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ ناانصافیاں نہیں کرنی، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آخری وقت کمزوروں کو یاد کر کے گئے ہیں، کمزوروں کا سہارا بن کے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی کو بلاؤ۔ 12 ربیع الاول کا دن، آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کی کیفیت کیا تھی۔ بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی کو کہو اکیلی نہیں آنا، میرے نواسوں کو بھی لے کے آئے، حسن و حسین کو بھی لے کے آئے۔ حسن و حسین بھی آئے ہیں، اماں فاطمہ بھی آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ تھا جب اماں فاطمہ آتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر استقبال کیا کرتے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے، بیٹی کا استقبال نہیں کر سکتے، حالانکہ بول ہی نہیں سکتے، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کانوں تک آواز نہیں جاتی۔ تو اماں فاطمہ نے اپنے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کی۔ امی عائشہ فرماتے مجھے وہ بات سنائی نہیں دی، بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امی فاطمہ رو پڑی، پھر بلایا، رو رہی تھی نا، پھر بلایا، پھر کان میں بات کی، پھر ہنس پڑی، پھر مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ اس دن آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ میں نے غم اور خوشی اتنے قریب پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایک لمحے رونا ہے اور دوسرے لمحے مسکرانا ہے، کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے مجھے میرے بابا نے بلایا اور کان میں کہا فاطمہ آج تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اب میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتی میں رو پڑی، میرے بابا جا رہے تھے، پھر مجھے بلایا اور کہا فاطمہ یہ آخری ملاقات ہے، لیکن میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے جنت میں آ کے ملے گی۔ تو میں ہنس پڑی کہ یہ جدائی جو ہے طویل نہیں ہوگی، اس کے بعد میں بھی چلی جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور حالت، اماں فاطمہ رو رہی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، آپ نے ایک پانی کا پیالہ لیا ہوا ہے، پیالہ ساتھ پڑا ہے، اس میں آپ ہاتھ گیلا کرتے ہیں اور پیشانی پہ مارتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان للموت لسکرات، بے شک موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی تیاری کرنی ہے ہمیں بھی، ہم پر بھی موت کا وقت آنا ہے۔ یہ دن تو اس کو یاد کرنے کے ہیں نا، ان للموت لسکرات۔ جب اماں فاطمہ نے تکلیفیں دیکھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برداشت نہ ہوا اور کہنے لگی واہ کربا ابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، اتنی تکلیفیں، اتنی بیماریاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا میری بیٹی فاطمہ رو نہیں، لیس کرب ابیک بعد الیوم، آج کے دن کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تکلیفوں والی زندگی ساری ختم ہو چکی ہے، تکلیفوں بھری زندگی کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی نا ساری تکلیفوں والی زندگی، کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کتنے درد سہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی گلے اور شکوے تو نہیں کرتے نا، لیکن سامنے تھی، ذہن میں تھا، اس لیے کہا لیس کرب ابیک بعد الیوم، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کتنی تکلیفیں تھیں، یتیم پیدا ہوئے، تھوڑی سی عمر پہنچی، چند سالوں بعد امی بھی فوت ہو گئیں، دادا نے پرورش کی، غم خار دادا وہ بھی فوت ہو گیا، پھر چچا کی پرورش میں آئے، چچا جو ڈھال بن گیا، جو ڈھارس بن گیا، پھر نبوت کا جب اعلان ہوا کتنی دشمنیاں ہوئیں، شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کیا گیا، بھوکے اور پیاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کے سامنے ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھر ڈالے گئے، راستے میں کانٹے ڈالے گئے، گڑھے کھودے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے گئے، زہر آلودہ گوشت کھلایا گیا، اور پھر ذہنی ٹارچر کیا گیا، ذہنی ٹینشنیں دی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسلام کی وجہ سے طلاقیں ملیں، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے شہید ہو گئی۔ مکہ سے جب ان کو بھیجا گیا تھا ہجرت کے بعد، راستے میں ان کا بیٹا تھا، حاملہ تھیں،
ظالموں نے ان کو اونٹ ان کا گرا دیا، حمل ضائع ہو گیا، اسی تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے، بیٹے بھی 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگائے گئے، وہ گالیاں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف میں کیا حشر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اپنوں نے بھی ستایا، بیگانوں نے بھی ستایا، یہودیوں نے کتنی چالیں چلیں، وہ ساری زندگی کی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، آپ بیان نہیں کر رہے تھے۔ بھوک پیاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، زخمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، ساری تکلیفوں والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور آج اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لیس کرب ابی کے بعد الیوم، فاطمہ گھبرانا نہیں، تکلیفوں والی زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دن اشراق کا وقت تھا، صحابہ سارے ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے اعلیٰ لوگوں کا ساتھ چاہیے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اعلیٰ لوگوں کی رفاقت چاہیے مجھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جو صحابہ انتظار میں تھے آواز لگائی اور کہا نبی کے صحابہ جس نبی کے انتظار میں تھے تمہارے نبی اس دنیا میں نہیں رہے۔ امی جان فرماتی یہی کہنا تھا، عین وہی وقت تھا، وہی وقت جس وقت آج 12 ربیع الاول ہمارے پاکستان کی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جلوس تیار ہے، آؤ ہم جشن منانے چلتے ہیں۔ وہی وقت تھا 1400 سال پہلے، اور مسجد نبوی میں جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے، صحابہ کی آہیں اور سسکیوں سے مسجد نبوی گونج گئی، سب صحابہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، جب روتا دیکھا نا ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا نا اللہ نے تیار کیا تھا کہ کہیں صحابہ کے حواس باختہ نہ ہو جائیں۔ عمر کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، اور تلوار میان سے باہر نکالی اور ممبر پر چڑھ گئے اور کہا کہ کسی نے یہ نہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر کو پکڑا، عمر کیا ہو گیا ہے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بندہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جس پر موت نہیں آنی۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ پر موت نہیں آنی۔ حضرت عمر بیٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر وہی آیت پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ نے نازل کی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا یہ آیتیں آپ نازل ہو رہی ہیں، غم اور دکھ کی وجہ سے وہ آیتیں ہی ذہن سے معاف ہو گئیں، پھر پتہ چلا ہاں واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ سارے صحابہ غمگین ہیں، ایک صحابی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اتنا پیار ہے اور محبت ہے اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا بیٹا جا کر بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، چیخ مارتے ہیں وہ صحابی، روتے ہیں، اس قدر روئے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی رو رو کر۔ اور پھر بعد میں صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں ختم ہو گئیں، آگے سے وہ کہتے ہیں مجھے آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے ان آنکھوں کا کرنا کیا ہے جن آنکھوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ سب صحابہ کو سب سے زیادہ غم اور فکر کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ ایک بکریوں کا چرواہا ملتا ہے ابو بکر صدیق کو باہر، چیخیں مار کے رو کر ابو بکر کے سینے سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، کاش ان لوگوں کو نبی کی بیٹی کا ہی ترس آ جاتا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہی بیٹی ہے، آج کے دن وہ یتیم ہو گئی جس کی ماں کوئی نہیں ہے، ماں بھی اس دنیا سے پہلے ہی چلی گئی ہے، بہنیں بھی ساری چلی گئیں، کوئی بہن باقی نہیں ہے، بھائی بھی چھوٹے تھے وہ چلے گئے ہیں، اکیلا باپ ہے آج وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابیات کہتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی مسکراتا ہوا چہرہ نہ دیکھا ان کا، اس قدر غم تھا، غم کی کیفیت تھی، دیواروں سے لگ لگ کے روتی تھیں اور کہتی تھیں یا ابتا، ہائے ابا جان، یا ابتا ہو اجاب ربن دعاہ، ہائے ابا جان آپ نے تو اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور جنتوں کے مہمان بن گئے۔ یا ابتا ہو ان جبرائیل ننعاہ، اے ابا جان میں جبرائیل کو کہوں گی جبرائیل اب نہ آیا کر، جس کے پاس آتا تھا وہ تو چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے،
یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، ہے ابا جان آپ تو جنتوں کے مہمان بن گئے، میں اکیلی یہاں رہ گئی۔ کس قدر دکھ اور افسوس ہوتا ہوگا فاطمہ الزہرا کو۔ کبھی کسی موقع پر کسی نے مسکراتا ہوا نہ دیکھا۔ ایک دن بلاتی ہیں، انس چھوٹے تھے نا، انس کو بلایا، انس ادھر آؤ، آ گئے انس۔ انس سے کہتی ہیں فاطمہ، انس مجھے یہ بتاؤ، مجھے وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کے چہرے پر مٹی ڈالی ہے، وہ دل دکھاؤ، وہ دل کہاں سے لائے تھے تم، وہ دل کہاں سے لائے تھے تم جس دل نے یہ گوارا کیا کہ میرے آقا کو تم نے مٹی میں چھپا دیا، جن کا تھوک بھی کبھی تم زمین پر نہ جانے دیا کرتے تھے۔ یہ وقت تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے تھے، جس کا تھوک بھی تم زمین پر نہ جانے دیتے تھے، آج تم اس کو مٹی میں چھپا کر آ گئے۔ انس مجھے بتاؤ تو صحیح وہ دل کہاں سے لائے تھے۔ انس بھی رو پڑے اور فاطمہ بھی رو پڑی، اور پھر انس نے کہا ہمارے بس میں نہ رہا تھا، اللہ کا حکم یہی تھا کہ ہم نے مٹی میں ہی چھپانا تھا، مٹی میں چھپا دیا، قبر بنا دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یاد آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رو پڑتے تھے۔ میں نے 2-3 واقعے بتائے ہیں نا، جب کوئی بات یاد آتی، وہ وقت یاد آتا تو رو پڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتے تھے۔ آج میں اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہتا ہوں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اذان دینا چھوڑ دی انہوں نے۔ کافی عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اذان دی، حضرت عمر نے مجبور کیا، اذان دی، لیکن اشہد ان محمد پر جب پہنچے نا، رو رو کے ہچکی بند گئی اور اذان پوری نہ دے سکے۔ اس قدر صحابہ کو افسوس تھا، غم کی کیفیت اس قدر تھی کہ آپ کی جو اونٹنی جس پر آپ سواری کرتے تھے نا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ غم میں اور تکلیف میں آنسو بہاتے بہاتے بھوکی پیاسی وہ مر گئی۔ وہ ممبر جس پر آپ ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، وہ ممبر بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس طرح رو رہا تھا جس طرح ایک چھوٹا بچہ، ماں جب دور ہوتی ہے نا، دودھ پیتا بچہ ماں سے دور ہو کر ہچکیاں مارتا ہے اور چیخیں مار کے روتا ہے، وہ لکڑی کا ممبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا، وہ رو رہا تھا۔ صحابہ کرام میں بھی رونے کی کیفیت تھی۔ سارے صحابہ جتنے بھی ایمان والے تھے سارے خوش تھے، لیکن اس دن شیطان نے خوشی منائی تھی۔ شیطان خوش تھا نا کہ آج بتوں کے سجدہ کرنے سے روکنے والا اس دنیا سے چلا گیا، آج غریبوں اور یتیموں کا حامی، انسانیت کا خیر خواہ، لوگوں کو اللہ کے در پہ جھکانے والا اس دنیا میں نہیں رہا، اس دنیا سے چلا گیا۔ سارے انسان غمگین تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا۔ اماں فاطمہ یہ بھی کہا کرتی تھی نا کہ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا نا تو میرے بابا پر کبھی موت نہ آتی۔ اگر کسی انسان نے اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں رہنا ہوتا تو میرے بابا پر کبھی موت نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور اماں فاطمہ کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے بابا کی وفات کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب آئے، اتنی تکلیفیں آئیں کہ اگر وہ تکلیفیں دنوں پر آتی نا تو دن بھی رات کی سیاہی میں بدل جاتے، دن بھی بلیک ہو جاتے۔ اس قدر تکلیفیں تھیں، صحابہ پر آزمائش تھی اور غمگین تھے سب۔ لیکن اس کے بعد سال کے بعد نہ وفات کا دن صحابہ نے منایا ہے، نہ ہی پیدائش کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ نے منایا۔ اس انداز میں جو حالتیں اور کیفیتیں ہمارے ملک میں ہیں، آپ سب کے سامنے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق دیں۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے نا، ہم پر بھی آ جانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی موت کی تیاری کر کے گئے ہیں، ہمیں بھی اپنے موت کی تیاری کرنی ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آدھا ملک ہمارا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور باقی جو بچے ہیں نا وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہے اور آدھے گناہوں میں ڈوبے ہیں، کچھ اپنی اناؤں میں ڈوبے ہیں، کچھ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اور مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ کو جو ہے نا عہدوں کی حرص اور ہوس اور عہدوں کا غرور اس نے ڈبویا ہوا ہے اپنے اندر۔ اور ہماری نوجوان نسل
وہ غفلت میں اس قدر ڈوبی ہے، فحاشی اور یانی میں اور میڈیا کے اس طوفان میں ڈوبی ہے کہ کچھ حیا نہیں، کچھ افسوس ان کو نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، یہ سیلاب ہمارے گھر بھی ڈبو سکتے ہیں۔ دریاؤں کے پلوں پہ جا کے دیکھیں، ابھی قریب ہے نا، ابھی عشاء کا وقت ہے، ابھی جا کے دیکھیں ستلج کی پل، راستہ نہیں ہے لوگوں کو جانے کے لیے، اس قدر رش ہے وہاں، اور کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ سیلفیاں بنانے کے لیے۔ بے پردہ عورتیں وہاں پہ ہیں اور بیہودہ مذاق ہو رہے ہیں، سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور ایسے پکنک کا ماحول بن رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی ہے، بجائے اس کے کچھ سیکھیں، کچھ سبق حاصل کریں، اس کو پکنک کا ماحول بنا دے۔ بھائی اپنے سر پہ جب آئے گی، لاٹھی بجے گی، تب پتہ چلے گا۔ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو آج روتے ہیں لیکن رو نہیں سکتے، جن کے گھر ڈوب گئے، جن کے اپنے ڈوب گئے، جن کا مال و متاع۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا، کہتے 150 ایکڑ میری زمین تھی، ساری ڈوب گئی ہے، ساری فصل ڈوب گئی، اور 1.5 کروڑ کا مقروض ہوں میں، کیا کرے گا، کہاں سے آئے گا؟ اور جس کا جتنا ہے نا، ایک بندے کے 3 ایکڑ تھے، اس کی ویڈیو دیکھی میں نے، کہتا میری کل کائنات وہی 3 ایکڑ مکئی کی جو ہے کاشت تھی، وہ ساری ڈوب گئی۔ بیچارہ رونے لگ گیا، بزرگ آدمی تھا۔ جن اللہ نہ کرے ہمارا گھر، ہم پتہ کرے کہ گھر باقی نہیں ہے، تو بیچارے گھروں کا سامان اٹھا کے جاتے ہیں، کئی تو گھر توڑ کے وہ اینٹیں اور دروازے کھڑکیاں نکال کے لے جا رہے ہیں کہ یہ تو آئے گا دریا کا پانی اور سارا جو ہے گر جائے گا سامان، کچھ نہ کچھ جو نکال سکتے ہیں وہ تو نکال کر جائیں۔ تو ان حالات میں بھی کوئی بنتا ہے ماحول پکنک کا؟ افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون۔ اللہ فرماتے کیوں نہیں عقل کرتے تم، کیوں نہیں فکر کرتے تم، تمہیں ہم ہر سال 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ضرور آزماتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے تم، کب کرو گے توبہ؟ کیا کوئی تعداد بڑھی ہے ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی؟ کوئی تعداد بڑھی ہے قرآن پڑھنے والوں کی، اس لیکچر میں آنے والوں کی، توبہ اور استغفار کرنے والوں کی؟ جو سود خور تھا وہ سود خور ہی ہے، جو جھوٹ بولتا تھا وہ بول رہا ہے، جو غلط کاروبار کرتا تھا، جس کے موبائل پر گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، غلط گروپ تھے، فلمیں اور ڈرامے تھے، وہی ساری زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ کیا بنے گا؟ کب سمجھیں گے، کب سدھریں گے؟ جب دوسروں پر آتا ہے نا، عقل مند وہ ہیں، یہی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا یہ سیلاب، یہ زلزلے۔ اللہ فرماتے بڑے عذاب سے پہلے پہلے ہم چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں واپس پلٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی بھی مدد فرمائے۔ اس موقع پر ہمیں ان بھائیوں کی بھی مدد کرنی ہے جس حد تک کر سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ان تک پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں، اپنی جان دے کر آپ وہاں پہنچ کر ان کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں ان کی ضرور مدد کریں۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں، جو کمپنیاں، جو ادارے ان کی جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ ہمارے حافظ سعید صاحب کی جو جماعت ہے بڑی اچھا کام کر رہے ہیں، پانیوں میں جا کے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، ان کے سامان بچا رہے ہیں، کھانا ان کو کھلا رہے ہیں، سامان منتقل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور بھی کئی ہیں، شیخ عاطف صاحب، ان کی جو ہے المدرار انسٹیٹیوٹ، وہ بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر پوری قوم ایک ہو کر ان کی مدد کریں۔ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگ، اب دیکھیں نا حافظ صاحب کو بند کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے کیسے لوگ کھڑے کیے ہیں، کیسے نوجوان تیار کیے ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر، پانی میں ڈوب کر، وہاں پانیوں میں خود ڈوب جانے کا خطرہ ہے، وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ان کی جانیں بچا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے محسن ہیں، ان کو تو باہر ہونا چاہیے نا۔ دوسرے لوگوں کو، وہی انڈیا جو ہمیں ڈبو رہا ہے، اسی کے کہنے پر ہم نے بند کیا ہوا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت، ایک ملت بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔